جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار نہیں۔ بہت سے لوگوں نے توحید کا مفہوم یہ سمجھا کہ انبیاء کی توہین کی جائے تو توحید مضبوط ہوتی، انبیاء کی تذلیل معاذ اللہ کی جائے تو توحید مضبوط ہوتی ہے، انبیاء کے دامنوں کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی، غوث اعظم کے دامن کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی، خواجہ غریب نواز کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی، بزرگان دین کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی۔ ارے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ان سے تو جتنی نسبتیں جوڑی جائیں اتنا توحید کا مقدمہ آپ کا مضبوط ہوگا۔ مولانا روم علیہ رحمت قیوم، رب کریم ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، بڑا پیارا منظر پیش کیا۔ فرماتے ایک استاد تھا اور اس کا ایک شاگرد تھا، وہ بہنا قسم کا تھا کہ ایک چیز اسے دو نظر آتی۔ استاد نے اپنے حجرے سے شیشہ منگایا کہ میرے شاگرد رشید حجرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا، ذرا اسے لے آؤ۔ چونکہ یہ بہنگا تھا، ہر ایک چیز اسے دو نظر آتی، یہ جب مولانا کے حجرے میں گئے تو شیشہ تو ایک تھا، اس پاگل کو دو نظر آئے۔ کہنے لگا استاد صاحب شیشے تو دو رکھے ہوئے، ادھر کا لاؤں یا ادھر کا لاؤں؟ استاد شاید جلال میں، انہوں نے کہا شیشہ ایک، دو کہاں سے آئے؟ کہا حضور دو رکھے، فرما پتھر لے جا، ایک کو توڑ دے دوسرے لے آ۔ شاگرد کے یہ راز سمجھ میں آ گیا، شاگرد پتھر لے کر کے گیا، شیشہ تو ایک تھا، اس بہنگے کو دو نظر آ رہے تھے۔ ارے مقدمہ تو ایک ہے، تم سمجھے توحید الگ ہے رسالت الگ۔ رسالت کا مقدمہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا توحید مضبوط نہیں ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں وہ پتھر لے کر کے گیا اور نشانہ باندھ کر کے جب ایک پتھر پر شیشہ پھینکا، اب جب غور سے دیکھا تو دونوں ٹوٹ گئے، دونوں ٹوٹے ہوئے۔ اب بڑا شرمشار پریشان استاد سے کہنے لگا حضرت کمال ہو گیا، شیشے تو دو تھے مگر جب میں نے ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ استاد نے کہا بخش شیشہ تو ایک تھا، تجھے دو نظر آ رہے تھے، مقدمہ تو ایک ہے مگر تمہیں دو نظر آ رہے ہیں۔ تم نے جب رسول کو چھوڑا تو توحید بھی تمہارے ہاتھ سے گئی، پیارے مصطفیٰ کی شان سے تم نے اگر انحراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن بھی تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کے سچے اور پکے غلام نہیں بنو گے توحید کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ تھی وہ نسبت کہ جس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اللہ کوشش کیجئے سمجھنے کی، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور سنو کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اللہ اللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اے مالک بحر و بر، اے خالق شمس و قمر، جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار رہے، مولا نسیم سحر کے جھونکے چمنستان عالم کو جب تک معطر کرتے رہے، مولا یہ تیری ستاروں کی انجمن جب تک قائم رہے، یہ چاند میں جب تک چمک ہے، سورج میں جب تک دمک ہے، اپنے حبیب کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔